اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہم لوگ الحمدللہ سورہ فاتحہ کا سورہ بقرہ کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 86 تک کر لیا تھا، آج ہم لوگ 87 سے شروع کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے جو پڑھا تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو معاہدہ کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور پھر ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جب کوئی بھی قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے پک اینڈ چوز کرتی ہے تو وہ ذلیل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور پھر ہم نے عذاب کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم لوگ اس کے آگے سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، جس نبی کو بھی کتاب دی جاتی ہے، کتاب دیے جانے کا مطلب ہے کہ اسے ایک نئی شریعت دی جاتی ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ اب ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فرق تھا، اور حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو رسول تھے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے بیچ میں جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے انبیاء تھے، رسول نہیں تھے۔ تو یہاں پر ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ رسولوں میں اور انبیاء میں فرق کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ قرآن میں 3 الفاظ جو ہیں وہ جوڑوں کی صورت میں استعمال ہوئے ہیں، کہ جہاں پر ایک کا مطلب دوسرے کے ساتھ ایک ہی سمجھا جاتا ہے، الا یہ کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ جیسے جب اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن میں تو اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ایک ہی ساتھ ایک آیت میں آ جائیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن اسلمنا ولکن قولوا اسلمنا، تو یہ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جس میں جب عرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بولو آپ ایمان نہیں لائے بلکہ آپ اسلام لے کر آئے۔ اسی طرح دوسرا جوڑا جو ہے وہ جہاد اور قتال کا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں ہر جہاد کو قتال سمجھ لیا جاتا ہے کہ جہاد کا مطلب بس جاؤ لڑو مرو مارو، ہر جہاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ جہاں پر لڑنے لڑانے کی بات ہے وہاں پر قرآن قتال کا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن جب یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے قرآن میں کہیں استعمال ہو تو جہاد قتال کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور ہو بھی سکتا ہے۔ تیسرا جوڑا ہے نبی اور رسول کا۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ اس کا فرق آپ اس طرح سمجھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مبعوث کرتا ہے کسی قوم میں اور وہ پچھلی شریعت کو لے کر چلتا ہے، جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، حضرت زکریا علیہ السلام تھے، یہ وہ لوگ تھے جو پہلے والی شریعت کو لے کر چل رہے تھے، یہ کوئی نئی کتاب نہیں لے کے آئے تھے، کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے تھے۔ لیکن جب اس نبی کو کسی خاص قوم کی طرف مبعوث کر دیا جاتا ہے تو پھر اس نبی کا درجہ جو ہے وہ رسول کا ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب دی گئی، شریعت دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں بھی کتاب دی گئی، وہ حضرت موسیٰ کی شریعت لے کے آئے تھے، لے کر چل رہے تھے، لیکن جب انہیں کتاب دی گئی اور بنی اسرائیل کی طرف مخصوص کر دیا گیا تو وہ رسول ہو گئے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کو جو ہے وہ مدین والوں کی طرف جو ہے وہ مبعوث کر دیا گیا، اور حضرت موسیٰ جو ہے وہ خاص فرعون کی طرف گئے تھے بات کرنے کے لیے، بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے۔ تو نبی جو ہے وہ ہر حال میں نبی ہوتا ہے، البتہ رسول کی حیثیت جو ہے وہ ایک اضافی ذمہ داری اور اضافی مرتبہ ہوتا ہے۔ ایک بات اور یہاں پہ ہم نوٹ کر لیں کہ رسول جو ہے وہ قتل نہیں کیے جا سکتے، یہ اصول یاد رکھیں کہ نبی جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں۔ حضرت زکریا کا قتل کیا گیا، حضرت یحییٰ کا قتل کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ رسول تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں ملتی ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا کہ انہیں بڑا شوق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر قتل کیے جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی ہر خواہش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پوری کر دیتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دی، اللہ تعالیٰ ان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح نشانیاں دی۔ ظاہر بات ہے ایک تو یہ کہ ان کے پاس شریعت آئی تھی، دوسری یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا بھی ایک معجزہ تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے تھے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، جو کوڑی ہوتا تھا اس کو شفا بخش دیتے تھے، اس طرح جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا اس کو شفا بخش دیتے تھے، کسی کو برس کی تکلیف ہوتی تھی اسے شفا بخش دیتے تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا، اور اس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح القدس جسے کہتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام مبعوث تھے۔ تو یہاں پر ایک اور چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی مدد کی روح قدس کے ساتھ۔ معنی یہ کہ انبیاء جو ہیں وہ جو بھی معجزہ سر انجام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، یعنی ان کے پاس کوئی ایسی خاص قوت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ انگلی کا اشارہ کریں اور جو ہے نا وہ قوم کی قومیں تباہ ہو جائیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد کی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی جب معجزے عطا کرتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، پھر بھلا کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا۔ اب یہ جب میں آیات پڑھ رہا تھا نا تو مجھے ایسے لگا کہ گویا اگر ہم اس سے یہ نکال دینا کہ یہ آیات کس کے لیے نازل ہوئی ہیں، ظاہر بات ہے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم یہ ان آیات کو ایسے دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہے، تو اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم اس آیت کو پڑھیں نا أَفَكُلَّمَا جَاءَ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کہ جب آیا تمہارے پاس رسول بما لا تحوا انفسکم، وہ جو تم پسند نہیں کرتے تھے، تمہارے نفوس پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم، تو تم نے کبر کیا، تکبر کیا۔ اب یہاں پر بات تو ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے ان کو نہیں مانا، جو یہود تھے انہوں نے ان کو نہیں مانا، بلکہ ان کے قتل کی سازش بھی کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے تھے انہیں پسند نہیں تھا۔ اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو جب آپ کسی کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات پیش کرتے ہیں، کوئی سنت پیش کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اس کے مفادات پر زک پڑی ہو، اس کے ذریعے سے اس کے جو فائدے ہیں وہ پورے نہ ہو رہے ہوں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ پھر یہی کہتا ہے یار اب جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگی، لیکن میری جو ہے نا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ جو ہے نا کچھ صحیح نہیں لگ رہا معاملہ۔ آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن فلاں مولوی صاحب کا بھی فتویٰ موجود ہے، ڈمانے مولوی صاحب کا بھی فتویٰ موجود ہے۔ گویا انسان اس میں سے نکلنے کے لیے اپنی نفس کو، اپنی جو اس کا نفس ہے اس کی جسے کہتے ہیں نا اس کو خوش کرنے کے لیے انسان اسے نکلنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ بندوق کسی مولوی کسی مفتی کے کندھے پہ رکھی جائے۔ اب یہاں پہ ایک بات ہم لوگ اور سمجھ لیں کہ دیکھیں اگر کوئی شخص کسی مولوی کے پاس کسی مفتی کے پاس جاتا ہے فتویٰ لینے کے لیے اور وہ اس سے باتیں بنا کے اپنی مرضی کا فتویٰ لے بھی لیتا ہے تو اس کا گناہ ان مولوی صاحب کے سر نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ جان بوجھتے کوئی غلط بات کریں، لیکن اس کا گناہ اس انسان کے سر ہی ہوگا کہ جس نے بات ایسے بنا کے پیش کیا کہ مولوی صاحب اس کے مطلب کی بات کریں، تاکہ قیامت والے دن وہ یہ عذر پیش کر سکے کہ بھی میرا کندھا نہیں تھا، میں نے تو مولوی صاحب کا کندھا یوز کیا تھا۔ تو یہ جو آیت ہے نا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کہ جب آئے رسول وہ لے کر جو تمہارے نفوس پسند نہیں کرتے تھے، تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھا، استکبرتم، تو تم نے کبر کیا، تم نے تکبر کیا۔ اس آیت کی روح سے نا ہمیں اپنے اندر جھانکنا، ہمارے لیے اپنے اندر جھانکنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں ہوں، حدیث پڑھیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں ہوں تو وہ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں کہ جو ہمیں پتہ ہے یہ تو بڑی اسٹریٹ چیز ہے کہ اگر ہم ایک غلط کام میں مبتلا ہیں تو یہ تو سیدھا سیدھا اس کا انکار ہے، اور پھر ہم اس سے بچنے کے رستے تلاش کریں۔ اگر تو ہم اس سے بچنے کے رستے تلاش کر رہے ہیں تو مطلب پھر ڈیفینیٹلی ہمارے اندر وہ تکبر والا معاملہ موجود ہے۔ اس کی ایکسٹریم صورت کیا ہوتی ہے؟ جب انسان یہ کام کرتا ہے، تکبر والا معاملہ کام کرتا ہے، تو اس کی ایکسٹریم صورت کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایکسٹریم صورت آیت پڑھنے سے پہلے میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اسے پہلے ایک بتا دوں۔ شیطان نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ سرکشی کر گیا کہ میں اپنے آپ کو کیسے جھکا دوں، میں جھک نہیں سکتا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ انسان کے نفس میں، انسان کی انا میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے، میں جھک نہیں سکتا۔ وہ چاہے میرے بچے کی زندگی ہے، چاہے میرے ماں باپ کی زندگی ہے، چاہے میرے بزنس میں جو میرا مفاد ہے نا، اگر وہ پورا نہیں ہوتا تو میں جھک نہیں سکتا۔ تو اس کی جو ایکسٹریم صورت ہے وہ کیا آتی ہے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ،
یہاں پر مراد ہے کہ پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا. انبیاء کے بارے میں بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب انسان پر دنیا غالب آ جائے اور انسان کا نفس جو ہے وہ دنیا میں بالکل پھنس جائے, تو وہ انبیاء جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحی پیش کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزیں پیش کرتے تھے, جن کے سامنے ایسے معجزات کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر پھاڑ دیا, جن کے سامنے ایسے معجزات پیش کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا دیا, لیکن پھر بھی نہیں مانے. اور اوپر سے ایک ایکسٹریم یہ بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے کتنے انبیاء کو قتل بھی کر دیا. اور اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی, اور دیکھیں سبحان اللہ, یہ پھر وہی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ آج کے مسلمان کے بارے میں بیان کر رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ قالو, اور وہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا, قلوبنا غلف, ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں. اب یہ جو دل غلافوں میں بند ہونا ہے نا, اس کے ہم لوگ اگر وہ آیت نمبر 75 کی طرف جائیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افتطمعون ان یؤمنوا, کیا آپ یہ حرص رکھتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے لکم, تمہارے اوپر, یعنی مسلمان تم یہ توقع رکھتے ہو مسلمانوں کی یہ ایمان لے آئیں گے. اب یہ گویا ان کا جواب ہے کہ قلوبنا غلف, کہ ہمارے دل جو ہیں وہ تو گویا غلافوں میں بند ہیں. اب یہی بات آج کے مسلمان پہ کر لیں کہ جب کوئی بات مرضی کے خلاف آ گئی تو پھر اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ بھئی مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی, کوئی اثر نہیں ہو رہا, گویا یہاں سے جا رہی ہے اور یہاں سے نکل رہی ہے. یہی معاملہ ہے, قلوبنا غلف, انہوں نے کہا ہمارے غلافوں میں بند ہیں. آج کا مسلمان بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ بند ہے, اسے کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے, اس پہ کوئی تمہاری بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے. میں بڑا مستحکم ہوں, میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے نا, میں نے جو اپنے گرو سے سیکھا ہے نا, اس کا کوئی توڑ نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے, جس سے اس کا ایسا رویہ ہے دین کے بارے میں, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, بل لعنہم اللہ بکفرہم, بلکہ حقیقت میں تو ان پہ لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے. یعنی یہ جو اپنے دلوں کو بڑا پکا سمجھتے ہیں اور جن پہ رقت طاری نہیں ہوتا, جو بڑا کہتے ہیں نا ہم تو کبھی روئے نہیں, ہم تو قرآن بھی سننے تو کوئی رونا نہیں آتا, کوئی مر بھی جائے تو ہم روتے نہیں ہیں, یہ کوئی بڑی, جسے کہتے ہیں نا, کوئی بڑی خوشی کی بات نہیں ہے, یہ کوئی بڑی مضبوط ہونے کی بات نہیں ہے. بلکہ دین کے معاملے میں اگر انسان پہ رقت طاری نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ کے, دوسری قوموں پہ جو گزرا ہے وہ پڑھ کے, اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ پڑھ کے, انسان کے ساتھ زندگی میں کیا ہوتا ہے, زندگی بعد آخرت میں کیا ہوگا, انسان پہ اگر یہ سن کے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے نا, تو بل لعنہم اللہ, تو بس پھر یہ وہ دیکھے کہ وہ کہیں اس ضمن میں نہ پڑا ہو کہ اس پہ لعنت ہو چکی ہو. اور وجہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی, بکفرہم, اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, فقلیلا ما یؤمنون, بس اب کم ہی ہوں گے جو ان میں سے ایمان لے کر آئیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ جب نکلتے ہیں لوگ دین کی بات کرنے, اگر آپ کبھی اپنے جو ہے نا وہ آس پاس بھی کریں کہ یہاں بھی آپ فون کر دیں لوگوں کو, ہاں بھی آج کلاس ہے آنا ہے, دیکھ لیں کتنے لوگ آتے ہیں, کتنے لوگ پازیٹیو دیتے ہیں. میں گروپ میں میسج کرتا ہوں کہ 100-150 کے قریب لوگ ہیں گروپ میں, 100 سے اوپر ہی ہیں, لیکن آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ کتنے لوگ جو ہے نا وہ شو اپ کرتے ہیں اردو کے لیے, انگلش کی کلاس کے لیے. وہ جمعے میں اس لیے آ جاتے ہیں کہ وہ فرض ہوتا ہے نا, وہ انہیں پتہ کہ تو حدیث ذہن میں ہوتے ہیں نا, 3 جمعے چھوڑو تو کافر ہو جائیں گے, تو وہ جمعہ نہیں چھوڑتے ہیں کیونکہ جمعہ فرض کے معاملے ہوتا ہے. لیکن یہ جو اپنی زندگی میں اپنے وقت میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا, یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اور خاص طور پہ یہاں پہ آ کے مجھے اس کا مزید اندازہ ہوا کہ اتنی انسان کی اتنی بزی لائف ہے یہاں پر, اگر یہاں پر آ کر کوئی واقعی اپنے وقت میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرض نہیں کیا ہے اللہ کے دین کے لیے وقت نکالتا, تو یہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک انسان یہ کام نہیں کرتا ہے, وہ اسی دنیا میں جسے کہتے ہیں نا مست رہتا ہے, ملنگ رہتا ہے, اسی دنیا سے اس کا سارا کچھ لینا دینا ہے, تو یہ بات لکھ کے رکھ لیں کہ ایسی صورت میں اس انسان کے بچے بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن سکیں گے. بات تھوڑی سی مختلف ہوگی لیکن میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ہمارے یہاں پر, جب ہمارے یہاں کہتا ہوں تو میں امریکہ سے مراد ہے, ہمارے یہاں پر کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی شعوری عمر میں 10ویں یا 12ویں کے بعد 3, 4, 6 مہینے کا بریک دیں اور انہیں کہے کہ ان 6 مہینے میں تم نے صرف دین سیکھنا ہے, تم نے قرآن سیکھنا ہے, تم نے قرآن کی عربی سیکھنی ہے, تم نے احادیث سیکھنی ہے, تم نے سیرت رسول کا مطالعہ کرنا ہے, اور تم نے دیکھنا ہے کہ یہ تمام تینوں چاروں چیزیں کیسے کنیکٹ کرتی ہیں تاکہ تم ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکو. آپ اگر اس پر نظر ڈالیں گے نا تو دل کانپ جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیش نظر یہ رہتا ہے کہ ہم بچوں کو یہ پڑھا دیں, لکھا دیں, ان کو ڈگری کرا دیں, اس میں کوئی بریک نہیں آنا چاہیے. اگر بریک آئے گا تو اس کی دنیا خراب ہو جائے گی. دنیاوی لحاظ سے بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن دین کے لیے بھی اس لیے نہیں کرتے کہ گویا اللہ تعالیٰ پر یہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ بریک بچے کی زندگی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے.
آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ تو نہیں کہنا چاہیے، ایک اور غلط فہمی، میں اسے غلط فہمی سے تعبیر کروں گا کہ ہمارے یہاں بچوں کے قرآن حفظ پہ بہت زور دیا جاتا ہے نا، کہ بچپن سے بچے کو قرآن حافظ بنا دیں، حفظ کروا دیں، بچہ جو ہے وہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے. یہاں پر میرے ساتھ بھی ہوا کہ ایک جماعت آئی تھی تو اس میں ماشاء اللہ 14-15 سال کا بچہ تھا، پورا قرآن حفظ تھا، لیکن اسے اس قرآن کا ترجمے کا بالکل نہیں پتہ تھا کہ کیا بات ہو رہی. میں نے اس بچے کو یہ کہا، میں نے کہا بیٹے ایک بات آپ یاد رکھنا نا کہ آپ جہاں کہیں بھی جاؤ گے، آپ حافظ ہو، لوگ سب سے پہلی بات تو یہ کہیں گے، آپ کو کہیں گے آپ جو ہے نا وہ جماعت کرواؤ، آپ امامت کرواؤ. میں نے کہا دوسری بات، لوگ آپ سے آ کے لازم پوچھیں گے، یہاں پر تو لازم پوچھیں گے کہ یار حافظ صاحب ہیں، انہیں قرآن کا مجھ سے زیادہ علم ہے. میں نے کہا اب تم نے قرآن حفظ کر لیا نا، اب یہ تمہارے اوپر آبلیگیشن ہو گئی ہے، اب جو ہے نا یہ تمہارے اوپر ضروری ہو گیا کہ تم قرآن کے بارے میں سیکھو، کیونکہ اب تمہارے پاس کوئی نجات نہیں ہے الا یہ کہ تم لوگوں کو یہ کہو تم حافظ نہیں. تو یہ معاملہ بھی ہمارے بڑا عجیب و غریب ہے کہ ہم لوگ ایزی وے آؤٹ چاہتے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بچے کو ہم خود کچھ کر نہیں سکتے، یعنی ایسا جنرل ایک بات کر رہا ہوں، سب پہ وہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ خود کچھ کر نہیں سکتے، تو ہم کیا کریں، ہم اپنے بچے کو حفظ کروا دیتے ہیں. تو وہ ایک حدیث ہے اس کے بارے میں کہ جو حافظ ہے اس کے ماں باپ کو بھی جو ہے وہ یہ کریں گے، اس کے دادا دادی کو بھی کریں گے، ساتھ پوچھتے ہیں ہاں اللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے، مجھے تو نہیں ملی اس کی کوئی حقیقت. اب دیکھا جائے کہ ایک بچہ اگر قرآن حفظ کر بھی لے اور اس قرآن حفظ کرنے کے بعد اس کی زندگی میں اس قرآن کے مطابق تبدیلی نہ آئے، تو وہ حفظ کیا کرایا کہاں گیا، کیا فائدہ ہوا اس کا. دیکھیں میں ایک بار پھر اس کی طرف توجہ دلاؤں کہ بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنانا بری بات نہیں ہے، بزنس مین بنانا بری بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ 6 مہینے کا بریک آ جاتا ہے نا بچے کی زندگی میں، اس کے ہائی اسکول کے بعد، جس میں وہ عقیدہ سیکھتا ہے، جس میں وہ عربی سیکھتا ہے، جس میں وہ قرآن پڑھتا ہے، جس میں وہ سیرت رسول پڑھتا ہے، جس میں سنت اور احادیث کی اہمیت کو سمجھتا ہے، یہ کیسے جمع کیے گئے ہیں، ان کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے، تو اس کے بعد پھر جب وہ اپنی پریکٹیکل زندگی میں جائے گا نا تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں چاہے کہیں بھی چلے جاؤں صحیح اور غلط کی پہچان مجھے کرنی ہے، میں چاہے کہیں بھی چلے جاؤں دین کے معاملات اور حکم میرے سامنے ہیں، میں یہ سیکھ کے آیا ہوں اور اپنی شعوری عمر میں سیکھ کے آیا ہوں، اپنی زندگی میں سے 2 4 6 مہینے نکال کے سیکھ کر آیا ہوں. اگر یہ کام نہیں کیا جائے گا نا تو آج آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہی ہے، آج آپ دیکھ لیں ہماری جو یہاں کی جنریشن ہے، جو ہمارے 20 22 25 سال کے نوجوان ہیں، کہ وہ دین کتنا جانتے ہیں اور ان کا اپنی زندگی میں دین پر عمل کتنا ہے. یعنی مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، انہیں قرآن بھی پڑھنا آتا ہوگا، انہیں نماز بھی پڑھنی آتی ہوگی، انہیں 2 4 6 کلمے بھی آتے ہوں گے، انہیں دعاؤں کے بارے میں بھی علم ہوگا، انہیں قرآن کی آخری چند آیات صورتیں بھی یاد ہوں گی، لیکن ان کی زندگی میں کیا عمل دخل ہے اس سیکھنے سکھانے کا، آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. یہ معاملات کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم لوگ یہاں آتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان پہ محنت کرتے ہیں، تو دین والا پہلو ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو کہیں سے کوئی فرشتہ آئے گا اور ان کے دل میں ایمان اور یقین اور دین ڈال دے گا اور یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ بن جائیں گے، صدقہ جاریہ بن جائیں گے. اور ہم لوگ اس پہ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کیونکہ وہ بچپن میں چھوٹے ہوتے ہیں، یا سیٹرڈے اسکول سنڈے اسکول میں انہیں لے آتے ہیں، انہیں جو ہے وہ مولوی صاحب یہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں بولو بیٹے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہم سمجھتے ہیں لو جی ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی. آپ سوچیں کہ ایک بچے کی زندگی پہ اگر یہ اثر ہی نہیں ہے دین کا، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ آپ کے مرنے کے بعد کیسے بنے گا؟ اسے جب یہ احساس ہی نہیں ہے کہ دین میں ماں باپ کا کیا مقام ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کیسے بنے گا؟ آپ کا بچہ سجدے میں گر کے رو کے آپ کے لیے کیسے دعا کرے گا آپ کے مرنے کے بعد؟ اس چیز پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہرحال بات جہاں سے شروع ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کم ہی لوگ ہوں گے، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لے کر آئیں گے. تو ایمان لانے والا معاملہ جو ہے نا کم اس لیے ہوتا ہے کہ ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں. جب انسان سیکھنا شروع کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں میں یس اور نو والا چکر ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب قرآن آیا تو انہوں نے کیا کیا. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْكِتَابُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آگے ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب قرآن نے کیا کیا؟ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ اسلام ایک نیا دین نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے بالکل نئی چیز جو ہے نا وہ واضح کر دی. قرآن جو ہے وہ کنٹینیویشن ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے، جس کی تعلیمات حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتی ہیں. ان تعلیمات کی اپلیکیشن میں فرق ہو سکتا ہے، یعنی شریعتیں جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہیں لیکن پیغام ساری اس کا ایک ہی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ آپ سے، یعنی جو آپ کو قرآن دیا گیا ہے، جو قرآن آیا ہے وہ اس سے پہلے جو نازل کی ہوئی ہیں، جو تورات اور انجیل نازل کی ہوئی ہیں، اس کی تصدیق کرنے والی ہیں، گویا آپ پر، جو ان کتابوں کے ماننے والے ہیں، آپ پر یہ ایک قسم کا فرض بن جاتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سمجھیں گے یہ چیز کیا ہے.
آپ یہ کہہ کے اسے اگنور نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ ہمارے پاس تو پتہ نہیں ہے یہ کیا آیا کہاں سے آیا, تو ہمارے تو جو ہے نا وہ جو ہمارے مولوی صاحب ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں منع کر دیا. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے, فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اب یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو یہود تھے اور جو نصارہ تھے, خاص طور پہ یہود جو تھے, انہیں یہ پتہ تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے, اور ان کے پاس جو کتابیں تھیں ان کا جو علم تھا وہ انہیں بتاتا کہ وہ نبی بھی جو ہے وہ مدینہ کے آس پاس آنا ہے. اب وہاں کے جو 3 مشہور قبائل تھے یہودیوں کے, ایک بنو قینقاع, ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نبی, یہ 3 قبائل آ کے وہاں پہ آباد ہو گئے. اب اس سے 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے ذہن میں شاید یہ جو یعنی میں پڑھا تھا جو سمجھ میں آئی, اللہ عالم, میری رائے ہے, اس میں متفق ہونا ضروری نہیں ہے. ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے دل میں یا ذہن میں کہیں ہوگا کہ بھئی آنا وہیں پہ ہے اور وہاں پہ کوئی یہودی ہے نہیں تو ہم چلے جاتے ہیں, ہم میں سے آ جائے گا وہ, کیونکہ ان کے تو وہم گمان میں نہیں تھا نا کہیں اور سے آ سکتا ہے نبی. ان کے ذہن میں تھا کہ ہم ہیں سارے نبیوں کی اولاد, ہمارے اندر ہے نبیوں کا خون, ہم میں آتے رہے 1400 سال سے پچھلے نبی, تو اب تو نبی جو ہے وہ ہم میں ہی آنا چاہیے. لیکن ہوا کیا کہ جب وہ وہاں پر گئے, وہاں پہ جا کے آباد ہوئے, تو وہاں پر اوس اور خزرج عرب قبائل رہا کرتے تھے, اور عرب جو ہے نا وہ شروع سے لڑنے لڑانے میں بڑے تیز ہیں, اور اس وقت بہت زیادہ تیز تھے. بلکہ اوس اور خزرج کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ان کی ایک جنگ جو ہے وہ غالباً 120 سال یا 350 سال چلتی رہی. اور وہ جنگ شروع کس وجہ سے ہوئی تھی کہ ایک قبیلہ جو ہے وہ کہیں سے کراس کر رہا تھا, ایک قبیلے کا کاروان جو ہے نا اونٹوں کے ساتھ وہ کہیں سے جگہ سے کراس کر رہا تھا, تو اس کے اونٹ کے پیر لگنے سے کبوتری کے انڈے ٹوٹ گئے جو دوسری سائڈ پہ تھے. لے جی اس پہ جو ہے نا وہ دوسری سائڈ والوں کی جاگ گئی غیرت, ان میں شروع ہو گیا جھگڑا, انہوں نے ان کا ایک بندہ مارا, انہوں نے 2 مارے, انہوں نے 3 مارے, ایسے کرتے کرتے وہ جنگ 150 سے 350 سال تک چلتی رہی. کس وجہ سے؟ کبوتری کے انڈے کے توڑے, اور اس پہ لوگ قتل ہو گئے. اب جب یہ وہاں پہ جا کر رہے, ان کی جنگ, ان کی عادت تھی لڑنے لڑانے کی, انہوں نے تو اپنی ساری زندگی ایسے کر, اب وہ ان کو پکڑ کے نا وہ اسے کہتے ہیں پنجابی کے اندر پنڈتے تھے. اب یہ لوگ تھے بزدل. بزدل کیوں تھے؟ ہم نے جیسے پچھلی بار بھی بات کی, یہ بزدل اس لیے تھے کہ گو ان کے پاس شریعت تھی, ان کے پاس کتاب تھی, انبیاء کی اولادوں میں سے تھے, لیکن ان کا سارا فوکس ہو گیا تھا اپنی زندگی پہ, اپنی دنیا پہ. جو دنیا, جس کے دل میں حب دنیا ہونا, جس کے دل میں دنیا گھر کر جائے نا, وہ پھر دین کے معاملے میں نہایت ہی بزدل ہو جاتا ہے. اور جتنی دنیا گھر کرتی جائے گی وہ بزدل سے اتنا اونچا ہوتے ہوتے بغیرت بنتا جائے گا. اب یہی معاملہ ہو گیا ان کے ساتھ کہ یہ وہاں پر آ گئے, دنیا ان کے دل میں تھی, اب یہ لڑتے ڈرتے تھے, بزدل ہو چکے تھے, ان کے پاس ہوتا. اب یہ کیا کرتے تھے آگے سے, اب یہ کہتے تھے تم بس ذرا نہ صبر کرو, آنے دو ہمارے نبی کو, جس نے آنا ہے نا وہ ذرا نبی کو آنے دو, پھر دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. اچھا اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے والی ہے. اب وہ جو اوس اور خزرج تھے ان کے ذہن میں یہ بھی تو آستا تھی ایسی بونگیاں مارتے ہیں, کون سا نبی, کیا, یا اتنے ہی وہ ہوتے تو وہ کرتے. لیکن یہاں پہ ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی بات تو یہودیوں کے بارے میں یہ تھی کہ یار ان کے پاس کتاب بھی ہے, ان کے پاس شریعت بھی ہے, ان کے پاس علم بھی ہے, ان کے جو نا ان میں علماء بھی پائے جاتے ہیں, تو کوئی تو بات ہے جو صحیح ہے. یعنی کہ نبی کے آنے والی بات جو ہے اس میں کچھ تو دم نظر میں آتا ہے, لیکن بہرحال ابھی تو ہم ہیں. اب اس کی بات کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ دعائیں وغیرہ سن لی تھی, لڑائیاں ان کی ہوتی تھیں, ان کے آس پاس رہتے تھے, لینا دینا بھی چلتا تھا, ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی چلتا تھا. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ لوگ اوس اور خزرج والے حج کرنے گئے 11 نبی کو, تو حج کے موقع پر ہم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر اپنی تبلیغ کیا کرتے تھے, حج آنے والوں کے لیے, عمرے پہ آنے والوں کے لیے, وہاں کے لوگوں کے لیے. تو جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں, اور انہیں یہ لگا کہ یہ تو وہی چیز ہے جو یہودیوں کے پاس بھی ہے. دیکھیں ہم بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں, یہودی بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں, ہم بھی, ہمارا بھی ایمان کے جو 6 آرٹیکلز ہیں وہی ہیں, وہی یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی وہی ہیں. تو اب ان کے سامنے یہ چیز تو کلیئر ہوگی کہ بھئی بات تو جو ہے نا وہ سمجھ میں آ رہی کہ ہے وہی. اب جب ان پہ یہ چیز کلیئر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل اس کے معاملے میں کھول دیا, اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. لے بھئی اب یہ جو جہاں سے بات ہوئی تھی نا کہ قلوبنا غلف, اور وہ دعائیں مانگا کرتے تھے, اب ہوا یہ کہ جب یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا تو اب یہودیوں کے سامنے کیا معاملہ ہو گیا, ان کے سامنے کیا بات ہو گئی. اب ان کے سامنے بات یہ ہوئی کہ یہ کام تو ہم نے کرنا تھا, یہ ہم سے پہلے انہوں نے کیسے کر لیا, یہ شرف تو ہمیں ملنا چاہیے تھا. اب ذرا یہاں سے وہ ملانے آیات جو اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں کہتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے کہ میں تھا وہ شرف حاصل کرنے والا, خلقتنی من طار, خلقتنی کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا, اور اسے خلقتہ من طین, اسے آپ نے جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا. میں ہوں جو شرف حاصل کرنے کا حقدار ہے. آپ نے کیسے دے دیا آدم کو شرف؟ وہی ذہنیت.
کہ یہ تو ہم میں آنا تھا رسول، یہ کیسے ان میں آ گیا رسول، اور یہ کیسے عرب لوگ جو ہے وہ اس میں ایمان لے آئے. کتنا ملتا جلتا معاملہ. اور یہی معاملہ اب آپ تھوڑا سا آگے بڑھائیں. آج جب آپ دین کی دعوت پیش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہی چیز ہمیں بھی سننے کو ملتی ہے. تم ہمیں بتاؤ گے، ہم پاگل ہیں، ہم نے یہ دھوپ میں بال سفید کیے ہیں، ہمارے ماں باپ جو تھے وہ پاگل تھے، ہمارے باپ دادا جو تھے وہ پاگل تھے. بہرحال یہ معاملہ ہوا، اور اب جب یہ معاملہ ان کے سامنے ہوا تو اب وہ آگے ضد میں، اب وہ آگے تعصب میں. اب ان کے، اور یہ جو ضد اور تعصب ہے نا، یہ ہمیشہ لانگ ٹرم میں انسان کا بیڑا غرق کرتا ہے، چاہے دین کے معاملے میں ہو چاہے دنیا کے معاملے میں. اب اگر اللہ تعالیٰ کے کیا فرماتا ہے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب آ گئی ان کے پاس وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا تو وہ منکر ہو گئے. اب یہاں پر بھی انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر. تو یہاں پر ایک اور بات ہم سمجھ لیں کہ جب کسی انسان کے سامنے دین کا جو میسج ہے وہ واضح ہو جائے، دین کا ایک حکم واضح ہو جائے، اسے پتہ لگ جائے کہ وہ کیا ہے، اور وہ اس سے کفر کرے، اس کا انکار کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو پھر لعنت ہے کافروں پر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان منکرین پر، ان کفر کرنے والوں پر. یہاں پہ ایک چیز کا میں ڈیفرینشیٹ کر دوں، ایک ہے انکار کرنا اور ایک ہے کمزوری کی بنا پر اس چیز کو جاری رکھنا. مثلا ایک شخص کسی غلط کام میں مبتلا ہے، لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے غلط ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں میں بالکل صحیح کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، لیکن میں جس بھی ABCD مجبوری کی وجہ سے اس میں سے نہیں نکل سکتا. اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. دنیاوی معاملے میں ہم یہی کہیں گے، جو نظر آ رہا ہے اس کے حساب سے وہ غلط کر رہا ہے، لیکن جو اصل میں ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، معاف کرتا ہے، نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. لیکن ایک شخص جو کھلا انکار کر دے کہ نہیں میں نہیں مانتا، وہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے جو ہے نا نیا دین بنا لیا ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو دین کے سنتیں جو ہیں خاص طور پر ان کہتے ہیں نہیں یہ فرض ورض کو نہیں ہے، مولوی نے زبردستی کی ہوئی ہے، جو ہے نا وہ پردہ جو ہے نا وہ آنکھوں کا ہوتا ہے، وہ جو دین جو ہے نا وہ ایمان جو ہے نا وہ دل میں ہوتا ہے نا، وہ یہ فلانا، یہ ایسی بات کرنا جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ، میں ڈرتے ڈرتے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کفر ہے، لیکن یہ کفر کے بہت نزدیک ہے یہ چیز. یعنی کہ اگر ایک انسان کھلا انکار کرتا ہے تو بلا شبہ کفر ہی ہے، لیکن اگر وہ اپنی غلط فہمی کی بنا پر کسی اپنی کم علمی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. بے سمجھتروا بہ انفسہم، بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا. اپنی جانوں کو فروخت کر دیا یعنی کہ جس کے عوض انہوں نے اپنی پرائرٹیز بدل دی. انسان کی پرائرٹی ہونی چاہیے آخرت. انسان کی زندگی میں جس چیز کو فوقیت ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے آخرت، کیونکہ آخرت ہے جہاں پہ اس کی جان اٹکنی ہے، جہاں پہ اس کو ملنا ہے. اب جب انسان آخرت کے بدلے میں فروخت کرے گا، جب انسان آخرت کے بدلے میں خریدے گا تو وہ کیا خریدے گا؟ وہ یہ دنیا خریدے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بئس ما اشتروا بہ، بہت بری شے ہے، حقیر شے ہے. اس دنیا میں انسان کے لیے کیا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے؟ پوزیشن، پیسہ، اولاد، چودراہٹ، زمینیں، اور کیا ہے اس کے علاوہ دنیا میں اور کیا ہے؟ لیکن اگر انسان کا فوکس ہو آخرت پر، یہ نہیں ہے کہ انسان کو یہ چیزیں نہیں بنانی چاہیے، اگر انسان گھر لے سکتا ہے تو ایسا نہیں اسے گھر نہیں لینا چاہیے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب انسان کی پرائرٹیز یہ بن جائے کہ نہیں میں نے تو اب جو ہے نا میں نے تو گھر لینا ہی لینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے مجھے اس کے لیے بینک سے لون لینا پڑے، چاہے مجھے اس کے لیے جو ہے نا وہ فلانی جگہ سے یہ کام کرنا لی، چاہے مجھے اس کے لیے صحیح کو غلط کرنا پڑے، غلط کو صحیح کرنا پڑے، میں نے تو جو ہے نا وہ گھر. اب جب انسان کی یہ پرائرٹی بن گئی، یا میں جو ہوں نا ایک پوزیشن پہ بیٹھا ہوں اور اس پوزیشن پہ رہنے کے لیے جو ہے نا مجھے چاہے نیچے والوں کی جو ہے نا وہ 10 کی چیٹنگ کرنی پڑے، فراڈ کرنا پڑے، اپنے اوپر والوں کو کسی بھی صحیح غلط طریقے سے خوش کرنا پڑے، جب یہ انسان کی پرائرٹی بن جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اب انہوں نے اپنی جانوں کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا، کھپ گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ جب آپ آخرت کے لیے دنیا کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی. یعنی اگر کوئی شخص اس کے علم میں بھی یہ بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخرت کے انکار پر ہے، وہ چاز گویا وہ ایمان کے انکار پر کھڑا ہوا ہے. بغین، سبحان اللہ، یہ آیت جو ہے نا ایسی جسے کہتے ہیں نا کہ یہ
یہ آیت ایسی ہے کہ گویا انسان کو نا کھڑے کر کے جو ہے نا اسے کہتے ہیں نا تھپڑ مارے جائیں تو اور سے سنایا جائے نا, یہ اٹ از سم تھنگ لائک اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھڑا کر کے اسے ان الفاظ کے جو ہے نا وہ تھپڑ مارے کہ دیکھو تمہارے سامنے کیا ہے. بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ, صرف اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنا فضل یعنی وہی میں سے اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے. وہاں پر کیا ہوا کہ ان کی امید یہ تھی کہ آخری نبی ہوگا ہم میں سے, کیونکہ ہماری جو ہے وہ آ رہی ہے 14 سال میں ہم میں رہی ہے نبوت, اب آخری نبی آ گیا بنی اسرائیل میں سے, یہ فضیلت مل گئی عرب کو. اب یہاں پر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا, ایسا نہیں تھا کہ ان کے سامنے بات واضح نہیں تھی, ایسا نہیں تھا کہ ان کے سامنے نبی موجود نہیں تھا, ایسا نہیں تھا کہ وہ نبی سے پوچھ نہیں سکتے تھے, سوال نہیں کر سکتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن پوری سیٹسفیکشن ہو جانے کے بعد بھی انکار کرتے تھے. اب پھر اس کو پلٹ لیں آج کے مسلمان پر کہ اگر ایک انسان کے سامنے دین کا معاملہ واضح ہو جائے, سوال کر لے, جواب کر لے, مطمئن ہو جائے, اس کے بعد بھی اس کو نہ مانے. بغین کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کسی بات پہ اس وجہ سے اختلاف کرے کہ اس کو ضد ہے اس بات سے. یہ ضد والا معاملہ بڑا خطرناک ہے. شیطان کا انکار ضد پر کہ میں نہیں مانتا, میں آگ سے بنا ہوں, میں نہیں مانتا کہ میں اس کو سجدہ کروں, یہ مٹی سے بنا, یہ میرے جو ہے نا ماننے میں بات نہیں آتی, میرا جو ہے نا اسٹیٹس اس سے بہت اونچا ہے. اب یہی بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جب کسی کے سامنے پیش کی جائیں اور وہ کہ مجھے تو سمجھ, آپ پڑھ تو نہیں ہے, صحیح ہے, میں آیت کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بندہ کہ تمہاری اوقات کیا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ زندگی میں تم نے سیکھا کیا ہے جو تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ کہ تم کھڑے ہو کے کہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا آیات تم کہہ رہے ہو صحیح ہوگا لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ شیطان کی مثال بنتی ہے کہ ان کے سامنے چیز واضح ہو جانے کے بعد صرف اپنے اندر کے نفس کو جو ہے نا وہ نیچے نہ ہونے کی وجہ سے کہ یہ جو ہے نا بڑا گراں گزرتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ دوسرے کی بات مانوں اور میرا روب جو ہے نا وہ کم ہو جائے, میری بات جو ہے نا وہ صحیح جسے کہتے ہیں وہ نیچی نہ ہو جائے. اس کی بنا پہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے فباؤ بغضب علی غضب, تو وہ لوٹے غضب پہ غضب لے کر کہ پھر اللہ تعالیٰ کی اس پہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں لعنتوں پہ لعنتیں پڑتی جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایسے بندے کا کیا مثال ہوتا ہے, ایسے بندے کا کیا حال ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسہ بہت ہو سکتا ہے اس کے پاس اولاد بھی بہت ہو, اس کے پاس گھر بھی بہت بڑا ہو, اس کے پاس جو ہے نا لوگ بھی, لیکن ایسا بندہ جو ہے نا آپ یہ سمجھے کہ 100 بندوں میں بھی نا وہ کھڑا ہوگا ذلیل ہی ہوگا. لوگ اسی ہی بولیں گے پاگل کا بچہ ہے, نہیں تو ہے ہی ایسا, چھوڑو کی کہتے ہیں نا یہ ہے ہی ایسا, بکواس ہی کرتا رہتا ہے, ہر وقت کوئی نہ کوئی بونگی مارتا رہتا ہے, اس کی باتوں پہ دھیان نہیں رہتا. اب اس بندے کا کہنے کو کیا ہے, وہ کہتا ہے میں فلانے کو بھی جانتا ہوں, میں ڈھمانے کو بھی جانتا ہوں, میں اس کو بھی جانتا ہوں, میری اس سے بھی جو ہے نا وہ فلانا ہے, میں جو ہے نا وہ فلانے پولیٹیشین کو بھی جانتا ہوں. لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے, اصل میں وہ جتنوں کے نام لے رہا ہوتا ہے نا میں سب کو جانتا ہوں, وہ واقعی سب اسے بھی جانتے ہیں, لیکن سارے اسے جانتے ہیں کہ یہ کوئی گدھے کا بچہ ہے جس کی عادت ہی ہے صرف جو ہے نا وہ بونگیاں مارنا. یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں, یہ آپ دیکھ لیں. اور وہ انسان اتنی ساری بھری ہوئی محفل میں بھی تنہا ہوگا. اگر وہ بیمار ہو جائے گا تو شاید کوئی ہاسپٹل میں اس کا پتہ بھی نہ کرنا ہے, اگر اسے تکلیف ہوگی تو شاید کوئی آگے بڑھ کے اس کی تکلیف بھی دور کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ دوسروں پر روب گھانٹنے کے لیے, جب آپ دوسروں پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے فضول باتیں کریں گے نا تو وہ کہیں نہیں جاتی, وہ آپ کے آس پاس ہی رہتی ہیں, گھومتی رہتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پلٹ کے آپ پہ اسی طرح فٹ ہوتی ہے جیسے آپ دوسروں کو فضول بکواس کیا کرتے تھے یا فضول بات کیا کرتے تھے. یہ کہیں نہیں جاتی بات, فوراً ہی آ جاتی ہے. ہو سکتا ہے بے شک, ہو سکتا ہے اسی وقت جو آ جائے. اور یہ آپ پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی باتیں نہیں ہے کہ جو کوئی بڑی چاند تاروں کے لیے, یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ, ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہے. مہین بنا ہے اہانت سے, ذلت آمیز, اہانت آمیز, جسے انگلش میں ہیوملیٹنگ کہتے ہیں, یعنی کہ ایک تو ذلیل کرنا اور اوپر سے بست بھی کرنا ساتھ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لے کے آئے وہ لوگ ذہن میں جو انکار کرتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, بھئی اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہا ہوں تمہیں ایمان لے کے آؤ, اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا ہے. قالوا, کیا کہتے ہیں, نؤمن بما انزل علینا, ہم تو ایمان اس پہ رکھتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوا ہے.
اب اس کو نہیں میں تو وہی کروں گا جو میں اپنی زندگی میں سیکھا ہے. میں یہاں پہ اتنی دیر سے 25 سال سے امریکہ میں ہوں, 30 سال سے میں تمہیں لگتا ہے جھک مار رہا ہوں میں امریکہ میں. او بھائی, اگر اللہ کا حکم نہیں سمجھ آتا تو جھک ہی مار رہے ہو امریکہ میں, اس میں کوئی شک نہیں. تم امریکہ کا تم چاند پہ بھی چلے جاؤ, تم چاہے مریخ پہ بھی چلے جاؤ, اگر تمہیں اللہ کا حکم نہیں سمجھ آتا ہے تو تم بلا شبہ جھک ہی مار رہے ہو. اور یہ پھر میں وہی کہہ رہی ہوں, آپ کو اپنے ارد گرد لوگ مل جائیں گے جو ہے نا, میں تو کتنا ہی بولوں, وَيَكْفُرُونَ اور کفر کر رہے ہیں, بِمَا وَرَاءُهُ اس کا جو اس کے پیچھے ہے. اب وہاں پر تو بات یہ ہوئی کہ انجیل کا کفر کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا, قرآن کا کفر کیا. اب یہ آج کا مسلمان کس کا کفر کر رہا ہے؟ دیکھا جو آج کا مسلمان بھی تمام چیزوں کا کفر کر رہا ہے. قرآن کا کفر کر رہا ہے, رسول کا کفر کر رہا ہے, آخرت کا کفر کر رہا ہے. کیا رہ کیا گیا پیچھے اس کے؟ صرف اس لیے کہ اس کا نام مسلمانوں والا ہے وہ مسلمان ہے, صرف اس لیے کہ وہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا وہ مسلمان ہے, یا صرف اس لیے کہ وہ باہر نکلتا ہے اور وہ یہ کہتے ہوئے تھوڑا سا اسے جھجک آتی ہے کہ میں اگر میں لوگوں کو بولوں گا کہ میں مسلمان نہیں رہا تو اتنے جو میرے جاننے والے ہیں سارے مجھ پہ لان تان کریں گے. پھر بھی اپنی عزت ہی ہے نا آڑے, اسی لیے جو وہ نہیں بول رہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. ایسے لوگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسے لوگ سوائے ذلیل ہونے کے نا ان کی قسمت میں کچھ نہیں ہوتا. اور میرے سامنے یعنی کہ میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ اپنی ماں کو دکھا رہا تھا اپنے رشتہ داروں کی تصویر, میں رشتہ نہیں بتانا چاہتا. اس نے ماں کو دکھایا, اس نے کہا دیکھیں ماں چور اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا. ماں نے کہا شرم کر, مر گیا, چھڑ دے پیچھا. اس نے کہا کیسے چھوڑ دوں, چور کو چور نہ بولوں تو کیا بولوں؟ آپ سوچیں گے بجائے یہ کہنے کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے, مر گیا, وہ کہتے دیکھو چوری گیا, مر گیا ابھی چوری, لیکن ہے تو چور. اب آپ بولتے ہیں اس بندے کو مرے ہوئے کو 20-25 سال ہو گئے میرے خیال سے. کیا یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر وہ بولنے والا جو ہے وہ چور نہیں ہے اور وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرب بندہ ہے تو قبر میں کیا حال ہوا ہوگا اس ایک چور لفظ کہنے سے اس انسان کے ساتھ کیا گزری ہوگی. اوپر سے مسئلہ یہ ہے, یعنی کہ وہ بات وہی ہے, میں پھر جو نا وہ بات جب کرتے, اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یعنی کہ جو چوریاں کرتے ہیں, جو ڈاکے مارتے ہیں, ڈاکے تو نہیں کہنا چاہیے, چوریاں ڈاکے سے مراد یہ کہ جو لوگوں کا حق غصب کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی اولاد سے بھی یہ توفیق چھین لیتا ہے کہ وہ نیک کام کرے. اگر اولاد نیک کام کرے گی تو اس کا ثواب ماں باپ تک نہیں پہنچ سکے گا. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے, میری تو یہ آبزرویشن ہے کہ جو ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں ان کی اولاد بھی گندی نسل کی ہی نکلتی ہے. وہ چاہے کتنا بھی کہے کہ میں فلانے خاندان سے ہوں, میں ڈھمانے خاندان سے ہوں, میرا شجر نسب جا کے فلانے صحابی سے ملتا ہے, میرا شجر نسب جا کے فلانے رسول, وہ سب کچھ کام نہیں کرتا. اور بھئی یہود جو جن پہ جو کہتے یہ تھے کہ ہم جو ہے وہ نبیوں کی نسل سے آ رہے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے ان کا انکار کر دیا تو میں آپ کون سے کھیت کی مولی ہیں, ہم کہاں سے جو ہے وہ اس چیز کا دعویٰ کر سکتے ہیں ہمارے لیے جو ہے نا وہ معافی لکھی ہوئی ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ مسلمان نسل سے ہیں. بہرحال وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ, حالانکہ وہ حق ہے, تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. اللہ اکبر. پھر وہی بات کہ قرآن ان کو جو آپ سنا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتا رہے ہیں, حدیث بتا رہی ہے, یہ حق ہے, یہ تصدیق کرتا ہے اس بات کی جو تمہارے سامنے ہے, تمہیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. فَقُلْ اب اچھا یہاں یہ اب آگے بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پر ان سے بات کر رہا ہے نا کہ اچھا تمہیں لگتا ہے نا کہ تم جو کہہ رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پوچھو ان سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل کہیے ان سے, فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ, تو پھر تم کیوں قتل کرتے تھے نبیوں کو اس سے پہلے, اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی ایمان رکھنے والے ہو. بھی حضرت زکریا کو قتل کیا, حضرت یحییٰ کو قتل کیا, حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی بات کی, یہ ہوگی ان کی بات. اب آ جاتے ہیں آج کے مسلمان پہ. اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ واقعی جو تم بات کہہ رہے ہو ایسے ہی ہے کہ تم بڑے اصول پرست اور بڑے ہو, تو ابھی اپنی نا ذرا پچھلی زندگی پہ نظر ڈالو, اور اس پچھلی زندگی کی عوض تم دیکھو گے کہ آج تم جس موقف پہ کھڑے ہو, جو تم سمجھتے ہو کہ بہت بڑی چیز ہے جو تم نے کر لی ہے, وہ ان تمام جو تم نے پچھلی زندگی گزاری ہے نا اس کی اپوزیشن میں ہوگی. یعنی کہ تم اپنی پچھلی زندگی کسی اور طرح گزارتے تھے, آج جو ہے نا اپنے مطلب کے لیے تم کسی اور سٹینڈ پہ کھڑے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ تم ایمان کے دعوے دار ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے اور واضح تعلیمات لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ, اور پھر تم نے اس کی غیر حاضری میں بچڑے کو معبود بنا لیا. ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ کیسے انہوں نے حضرت موسیٰ جب گئے تھے طور پر تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظالم ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور جب یاد کرو ہم سے تم نے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا, تو پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ اور سنو. یعنی جو باتیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں, اس جو تاکید جو ہدایات تمہیں کر رہے ہیں اس کی پابندی کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا, دیکھا اللہ تعالیٰ سب چیزیں بتا رہا ہے. انہوں نے کیا کیا,
قالو انہوں نے کہا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے عصینا نافرمانی کی، مانیں گے نہیں، سن لیا ہے مانیں گے نہیں۔ اور دیکھ لیں آج کے مسلمان کا حال، سن لیا ہے مولوی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، آپ جمعے میں گلا پھاڑ پھاڑ کے چیختے ہیں بالکل صحیح ہے، سن لیا ہم نے، ماننا نہیں، مان نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم آپ کی بات مانتے ہیں ہماری دنیا جاتی ہے۔ ہم آپ بچوں کے بارے میں آپ کی مانتے ہیں، بچوں کا فیوچر جو ہے وہ اس میں آ جائے گا، پرابلم میں آ جائے گا، ان کے فیوچر کو خطرہ ہو جائے گا۔ ہم اگر آپ کی بات مانتے ہیں تو ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے، ہمیں بینک بیلنس چھوڑنا پڑے گا، ہمارے فلانا کرنا پڑے گا، آپ کتنا بھی گلا پھاڑے، ہم نہیں مانتے بھائی، آپ کی بات سن لی، ہم مانتے نہیں۔ قالوا سمعنا وعصانا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِالْكُفْرِهِمْ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کی کفر کی پاداش میں۔ اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے اور منصف بھی ہے۔ انصاف یہ ہے کہ انسان جس چیز کے لیے کوشش کرے گا اسے وہ مل جائے گی۔ انہوں نے کوشش کی دنیا کے لیے، انہوں نے کوشش کی پیسوں کے لیے، انہوں نے کوشش کی بزنس کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بچڑے کی محبت، ان کے دل میں جو بچڑے کی محبت تھی، ساری کوشش تو اسی کے لیے کی نا انہوں نے، اللہ نے کہا وہ کی تھی، پلا دی گئی، وہی تمہیں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف پسند ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، قل، ان سے کہیے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت بری باتیں ہیں یہ باتیں جن کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی کہ یہ کیسا ایمان ہے تمہارا جو تمہیں بری باتوں کا حکم دے رہا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ بیان کر رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ ہمیں بڑا لگتا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے، اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو ہے نا ہمیں جنت میں بھیجنا، ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، کہیے ان سے، پوچھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، تم یہ مانتے ہو نا کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے خالصتاً گھر ہے لوگوں کو چھوڑ کر، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے دوسروں کو چھوڑ کر، یعنی ریزرو ہو گئی ہے، جنت تمہاری ہے، فتمنوا الموت، مانگو پھر موت، بولو یا اللہ مار دے ہم، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بھئی اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ میرے لیے جنت کنفرم ہے تو میں تو پاگل نہیں ہوں نا، اس دنیا میں رہوں، گدھوں کی طرح کام بھی کروں، بیوی بھی، بچے بھی، ذمہ داریاں بھی، پھر اس کے بعد مسائل بھی، بیماریاں بھی، 10 قسم کے مشکل، میں پاگل ہوں اس دنیا میں رہوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم بڑا لگتا ہے، تمہارے لیے ہے خالص، مانگو، اللہ تعالیٰ کو بولو کہ دے دے موت۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر ہاں، اس کے بارے میں 2 حدیث بڑی خوبصورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور اب اگر ہم آج دیکھیں تو ہم نے دنیا کو اپنے لیے جنت سمجھ لیا، کیونکہ ہم دنیا میں ہر وہ چیز چاہتے ہیں، ہر اس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں جنت میں جس کی درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جنت میں گھر بناؤں گا، ہم کہتے ہیں وہ تو پتہ نہیں، دنیا چاہنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں تمہارے لیے نہریں ہیں، تمہارے لیے دودھ ہے، شہد ہے، وہ کہتے ہیں اتنے تو ملے گا نا، مجھے یہاں پہ بھی چاہیے سب کچھ۔ پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اس کی آرزو کرنا بری بات نہیں ہے، مانگنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا بری بات ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا معاملہ کہ اگر ہم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری کیفیت آخرت کے معاملے میں کیا ہے، تو ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو گویا تم اجنبی یا مسافر ہو۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی اپنی زندگی اس دنیا میں ایسے گزارتے ہیں کہ میں اپنی زندگی صحیح اور غلط کی بیس پہ گزارنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے بالآخر ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے اور آخرت میں میرا محاسبہ ہونا۔ بلکہ شیطان نے ہمیں ایک زوم میں ڈالا ہوا ہے، ہمیں ایک بیماری میں ڈالا ہوا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، دل کھول کے عیش کرو، جو دل کرتا ہے کرو، وضو کرو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو گئے، منہ دھو گے منہ کے گناہ معاف ہو گئے، کلی کرو گے زبان کے گناہ معاف ہو گئے، نماز پڑھو گے نیت سے تو جو جتنے گناہ کیے سارے معاف ہو گئے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان سارے گناہ معاف ہو گئے، گناہ معاف ہو گئے، گناہ معاف ہو گئے۔ آپ سوچیں کہ کیسا دھندا بن گیا ہے کہ معافی کی نیت پر انسان ٹھیک ٹھاک قسم کی عیاشی، تو لفظ ذرا سخت ہے لیکن اب اور میرے پاس کوئی ہے نہیں یہاں پہ آ کے جو میں لوگوں کا حال دیکھتا ہوں، انسان مرضی سے اسے کہتے ہیں نا ٹھاٹ سے زندگی گزارتا ہے، دوسروں پہ اپنا حق جماتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، کچھ نہیں ہونا مجھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، ان کرتوتوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے بخوبی واقف ہے۔
وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور تم انہیں پاؤ گے تمام انسانوں سے زیادہ حریص اس دنیا کی زندگی میں. جس انسان کو اس دنیا میں جس کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو نا، اسے دنیا بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے. وہ اپنے لیے بھی وہی کرتا ہے، اپنے بچوں کو بھی وہی پڑھاتا ہے کہ میں نے جو اتنا بزنس بنایا ہے، جو نا دولت بنائی ہے، اس کی کمائی کو بچا لیں. اس کی آگے ساری پلاننگ اس دنیا کے لیے ہوتی ہے. موت اس کے پلان میں کہیں دور دور تک نہیں ہوتی. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ. اچھا، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے زیادہ کیوں کہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی جتنی بھی جنگ کفار تھے نا، کفار مکہ سے، وہ اوپن آئے. انہوں نے کہا یہی ہمارے رب ہیں جو بت ہیں، اور ہم انہیں رب مانتے ہیں اور ہم انہیں کے لیے لڑ رہے ہیں. انہوں نے کوئی دوگلاپن، کوئی منافقت اختیار نہیں کی. ابو جہل کھل کے کہتا تھا میں نہیں مانتا تو میں نبی کا نبی مانوں گا تو میں نیچے ہو جاؤں گا. یہ حبل لات عزا جو ہے یہی میرے رب ہیں، کیونکہ اگر میں ان سے پیچھے ہٹوں گا میری دنیا ختم ہو جاتی. بھائی میں تو انہیں کے لیے لڑا ہوں. وہ لوگ پیچھے نہیں ہوئے. لیکن یہود کا معاملہ یہ ہے، جو دنیا پرست ہوتا ہے اس کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ وہ منافق ہوتا ہے. وہ چھپ کے مقابلہ کرتا ہے، وہ نہ چھپ کے وار کرتا ہے. جدھر کی ہوا چلتی ہے اس طرف کا ہو جاتا ہے کہ ابھی تو ادھر سے اپنا فائدہ لو، بعد کی بات میں دیکھی جاتی. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر 1000 برس ہو جائے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ نہیں ہے اس کو عذاب والا، نہیں ہے اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا. یعنی انسان کتنا بھی جی لے، کتنی بھی لمبی زندگی اللہ تعالیٰ انسان کو دے دے، انسان کتنا بھی لمبا اس دنیا میں جی لے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس نے جانا ہی جانا ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے پڑھا، جو بھی سنا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا دے، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے معاملات کو آسان فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.